ایک صحابی ایک دوسرے شخص سے گھوڑا خریدنے لگا. منڈی میں وہ گھوڑا لے کر آیا تھا تو پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا 300 درہم کا. اب اس نے گھوڑے کو دیکھا, اس نے کہا کہ یہ 300 درہم کا لگتا تو نہیں ہے, یہ گھوڑا جتنا اچھا ہے یہ تو 300 درہم کا تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہے تو 500 درہم کا, لیکن میری مجبوری ہے, مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی اور میں اس کو سستے داموں بیچ رہا ہوں. تو وہ صحابی نے اس کو 500 درہم دیے. تو اس نے کہا یار عجیب آدمی ہو تم, ایک مہنگی شے تمہیں اتنی سستی مل رہی ہے اور 500 والا تمہیں 300 درہم میں مل رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں میں 500 میں لوں گا. تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے. اس نے کہا ہمارے آقا نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے, لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں دیا ہے. تو جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, تو صاحب اتنی دیر تک ایمان کا نہ تلذذ نصیب ہو سکتا ہے, نہ ایمان کا نور روحوں کے اندر اتر سکتا ہے. ہم نے تو یہ بھی سنا کہ جب یہ بتایا گیا کہ جو صف کی دائیں جانب ہے ادھر کھڑا ہونے والا وہ زیادہ ثواب پاتا ہے بائیں جانب کھڑا ہونے والے کی نسبت سے. تو ایک صاحب ہیں وہ بائیں جانب کھڑے ہونے لگے, تو کسی نے ان کو کہا کہ ثواب ادھر زیادہ ہے اور جب یہ بیان کیا گیا ہے تو ادھر کھڑے ہونے لگے ہو. کہا جس دن سے یہ سنا ہے تو میں جگہ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ کوئی نیکی اور ثواب میرا کوئی بھائی آن کے پالے. یعنی یہ دین تھا, دین کتنا پاکیزہ, لوگوں کے لیے کتنا نافع ہو جانا اور لوگوں کے لیے کس قدر اپنا آپ پیش کرنا, ایثار پیش کرنا. اور دوسری جانب آج خود غرضی کی دنیا, اور آج ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم دنیا پر مغلوب کیوں ہیں, غالب کیوں نہیں آتے. تو جب ہمارے یہ تیور ہوں گے, ہمارے یہ لچھن ہوں گے, جو دین ایثار کا دین ہے, جو دین قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہوتا ہے, جس دین میں اپنے خون پسینے کی کمائی کو اوروں پہ لٹانے کا حکم دیا ہے, اس دین میں ہم خود غرض ہوں گے تو وہ پھر دین ہمارے لیے نافع نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ہماری خواہش کا دین ہے, اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا دین نہیں ہے. اگر وہ دین ہم اختیار کریں تو ہماری آخرت کی زندگی ایک خوبصورت زندگی اور دنیا کی زندگی بھی خوبصورت زندگی.